بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص روزہ توڑتا ہے تو اس کو وہ روزہ بھی رکھنا ہے اور اس کے ساتھ اس پہ کفارہ دینا بھی واجب ہو گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفارہ کیا ہو؟ تو سب سے پہلے 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے اور ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز انجام دینی ہے۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز انجام دینی ہے، جو بھی کوئی پسند کرے۔ لیکن جو پہلی چیز میں بیان کر رہا ہوں اس کا تو آپشن ہی بہرحال اس زمانے میں نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک روزہ جو توڑا ہے ایک روزے کے بدلے ایک غلام آزاد کرے۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں تو غلام نہیں ہے، بمعنی جو خریدے گئے غلام ہو وہ غلام تو نہیں ہے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو عجیب غلامی میں جکڑ دیا گیا ہے اس قوم کو، اور افسوس اس بات کا ہے کہ اگر جکڑنے والوں کو کچھ کہا جائے تو اپنے گلے جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ سرمایہ داروں کا دور ہے، جاگیرداروں کا دور ہے، اسی طریقے سے ملا ازم کا دور ہے، اور جناب ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان سب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور سب کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ تو بہرحال یہاں اس غلامی کی بات تو میں نہیں کر رہا، یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ ہم اس وقت چونکہ روزے کے کفارے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو اسی پہ میں آپ کو لے کر آتا ہوں کہ ایک غلام آزاد کرے تو یہ غلام بھی آزاد کرنے کا آپشن بہرحال نہیں ہے۔ یہ تو عرب میں ہوتا تھا، لوگوں کو خریدا جاتا تھا، وہ اپنی مالکوں کی سیوا کرتے تھے، تو اگر وہاں پہ کوئی روزہ توڑتا تھا تو ایک غلام کو آزاد کر دیا کہ جاؤ آزادی کی زندگی بسر کرو، ہے جی، تو وہ اس طریقے سے غلام آزاد کرنا ہوتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر وہ 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو 3/4 حصہ جو ہے وہ طعام یعنی گندم یا جو کی روٹی وغیرہ یہ جو ہے وہ مسکینوں تک پہنچا دے۔ ہر مسکین کو 3/4 کلو 3/4 کلو ہر مسکین کو دے، 60 مسکینوں کو پورا کرے، یعنی ہر مسکین کے حصے میں 3/4 کلو طعام آنا چاہیے۔ اسی طرح 60 مسکینوں کو پورا کرے گا۔ اول تو یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو اس طریقے سے بھی دے سکتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو خیر عام یہی لوگ استعمال کرتے ہیں اسی آپشن کو، چونکہ غلام ان کے پاس نہیں ہے، اور تیسرا جو کفارہ وہ آپشن ہے وہ تو ہے کہ جناب 2 مہینے روزے رکھے، 2 مہینے روزے رکھے، اور اس میں جو پہلا مہینہ ہے نا، جب آپ شروع کریں کفارے کے روزے 2 مہینے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے کفارے کے طور پہ تو ہوگا کیا، یعنی رمضان میں پھر نہیں رکھے جا سکتے، رمضان کے تو روزے پورے کرنے ہیں نا، رمضان کے بعد، رمضان المبارک کے بعد جو ہے وہ کفارے کے روزے رکھے گا، چونکہ یہ واجب روزے چل رہے ہیں آلریڈی، تو ایک وقت میں ایک روزہ رکھا جا سکتا ہے، ایک وقت میں 2 3 روزے تو نہیں رکھے جا سکتے، یہ عقلی سی بات ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان کے بعد کفارہ دے گا، اور یہ جو 2 مہینے کا سلسلہ ہے یہ ایسا ہے کہ 1 مہینہ اور 1 دن یہ تو لگاتار اس نے روزے رکھنے ہیں، اور پھر اگلا مہینہ جو ہے اس پہ آپشن موجود ہے کہ وہ چھوڑ کے روزے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پہلا مہینہ تو لگاتار، یعنی 30 روزے لگاتار، اور 1 روزہ اوپر، کم از کم 31 روزے اندازے کے طور پہ، یعنی مہینے سے کم نہ ہوں،
29 کا چاند بھی ہوتا ہے تو 30 کا بھی چاند ہوتا ہے، لیکن 31 کا چاند بہرحال نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ اس میں عیسوی تاریخوں کے لحاظ سے رکھ رہا ہے تو وہ اکاؤنٹ کرے، اور اسی طریقے سے ہجری کے حساب سے رکھ رہا ہے تو اس کو کاؤنٹ کرے۔ جس لحاظ سے وہ رکھ رہا ہے، جس دن سے وہ شروع کر رہا ہے اسی دن سے وہ اکاؤنٹ کرے، تو وہ کتنے دن بنتے ہیں؟ تو کم سے کم وہ 30 دن تک یا 29 دن تک، احتیاطاً 30 دن تک وہ لگاتار روزے رکھے۔ کس کے؟ اس کے کفارے کے روزے۔ اور اس کے بعد والے جو مہینہ آئے گا اس میں البتہ گنجائش موجود ہے کہ وہ چھوڑ کر بھی رکھ سکتا ہے روزے، یعنی روزے کو نہیں چھوڑنا بلکہ دنوں کو چھوڑ کے روزے پورے کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک بہت بڑی آپشن موجود ہے اور بہت بڑا سلسلہ موجود ہے، لیکن یہ ہر کسی کے لیے موجود نہیں ہے، جو ان تینوں میں سے کوئی کام نہ کر سکتا ہو۔ بات سمجھیے گا، کر نہ سکتے کو مراد سمجھیے گا۔ اگر ایک صاحب استطاعت ہے وہ یہ کہ میں بھی یہ کر لوں تو اس کے لیے نہیں ہے بھائی۔ البتہ بڑا پیارا آپشن موجود ہے، بہت زبردست آپشن موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو غلام تو ہے ہی نہیں، ان کے پاس چھٹی ہو گئی بھائی، بات ختم ہو گئی۔ اچھا پھر آگے کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلائے؟ یہ بھی مشکل ہو گیا اس کے لیے۔ اچھا وہ 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، کوئی مشکلات ہیں اس کے لیے بہت زیادہ، اور لگاتار روزے رکھنا ہے، تو پھر یہ بندہ کیا کرے؟ یہ کیا کفارہ ہے اس کے اوپر پوری زندگی رہے گا؟ کیا کرے وہ؟ چلو جو صاحب استطاعت ہے وہ تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، یا ہر کسی کو اس نے ہر مسکین کو 3/4 حصہ کلو جو ہے وہ دے دی۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بندہ کیا کرے؟ یہ سننے والی بات ہے، متوجہ رہیے گا۔ وہ کیا کرے کہ جو یہ تینوں کام نہیں کر سکتا؟ اگر یہ کام نہیں کر سکتا اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ بقدر امکان صدقہ دے، جتنا وہ صدقہ دے سکتا ہے نا وہ اتنا صدقہ نکال دے۔ لیکن اگر کوئی اتنا غریب و مسکین ہے کہ وہ صدقہ بھی نہیں دے سکتا، اس کے لیے صدقہ دینا بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر بہت ہی آسان نسخہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے کہ یا اللہ یہ جو میں نے روزہ توڑا ہے، میرے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور اس کو ایک کفارے میں نہیں دے سکتا، میں یہ روزہ اس کے بدلے روزے کے بدلے روزہ رکھ رہا ہوں، کفارہ نہیں دے سکتا۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جس وقت بھی، اب اگلا فقرہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو آخر میں استغفار کرے، لیکن اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کا وہ مستطیع ہو گیا بعد میں استغفار کرنے کے بعد کسی بھی دور میں کسی بھی وقت، تو اسے چاہیے کہ احتیاط واجب کی بنا پر کیا کرے؟ کفارے کو ادا کرے۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب سارا معاملہ ہے، یعنی اگر جان بوجھ کے کوئی امیر صاحب استطاعت آدمی روزہ توڑے گا تو اس کا لیے جو ہے وہ موجود ہے آپشن، جو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی آپشن موجود ہے۔ آخری آپشن بھی ہے کہ وہ اللہ سے استغفار کرے، اور جب وہ کہیں جناب ہو جائے مستطیع یا اس قابل ہو جائے کہ وہ اب کفارہ دے سکتا ہے تو پھر احتیاط واجب کی بنیاد پہ وہ کفارہ بھی دے، تو اس طریقے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یا سریع الرضا، یقیناً وہ اللہ جلد راضی ہو جانے والی ذات ہے، بہت جلد راضی ہو جاتا ہے وہ خدا، بس اس کو راضی کرنے کا انداز آتا ہو، طریقہ آتا ہو، سلیقہ آتا ہو تو خدا بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔